अस्सलाम नाज़रीन, आपका मेज़बान इजाज़ राजा इशू टुडे के साथ हाजिर है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को तकरीबन 3.5 साल से ज़्यादा अरसा बीत चुका है। अब जबकि इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन की बाज़गाश्त हो रही है, उसके अलावा पंजाब में भी ये सुना गया है कि वहाँ पे भी बल्दियाती निज़ाम आने वाला है। PTI चाह रही है कि वहाँ पे भी हम बल्दियाती इलेक्शन की तरफ आएँ। और अगर हम PTI की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो इस वक्त PTI को मुश्किलात हैं वो महंगाई की हैं। KPK में आप देख लें, इसके अलावा कंटोनमेंट इलेक्शन जो हुए हैं रावलपिंडी में, उनमें भी PTI को बड़ी वाज़ेह शिकस्त हुई है। कोई भी हुकूमत है, चाहे वो नून लीग है, पीपल पार्टी है या PTI है, क्या वजह है कि वो इक़्तिदार को निचली सतह पर मुंतकिल करने की बातें तो करती है लेकिन अमली तौर पे उस पर कोई इक़दामात नहीं करती। इन्हीं तमाम तर बातों पे गुफ्तगू के लिए आज मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं सरदार तनवीर साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं आज़ाद कश्मीर से। साथ ही तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर तैमूर साहब, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की इनका तल्लुक है। और साथ ही हमें ज्वाइन किया है राना फ़हीम साहब ने, जो कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। तो मैं सबसे पहले सरदार साहब से बात शुरू करूंगा। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सरदार साहब, क्योंकि आप हुकूमत का हिस्सा हैं, हुकूमती पार्टी से हैं, अगर हम बल्दियाती इलेक्शन की बात करते हैं, KPK में आपको बुरी तरह शिकस्त हुई, कंटोनमेंट के इलेक्शन आप हार गए। इस वक्त अगर लोगों को सबसे ज़्यादा आपसे शिकायत है तो वो महंगाई की है। तो अभी अगर बल्दियात की तरफ आप लोग जा रहे हैं तो सर सबसे पहले ये बताएं कि आपका मोटो क्या होगा, आप आवाम को क्या कैसे मुतमिन करेंगे? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में मदऊ किया। ऐसा है कि हम जो मोटो लेके आए थे उस मोटो को चेंज करने के लिए हमें ये शायद आप कह सकते हैं कि इल्म नहीं था कि इतने थोड़े अरसे में हम पिछले 50, 60, 70 साल की जो हमारे गफले हुए जो मसाइल हुए हमारे साथ, हम उनको ठीक कर पाएंगे। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि हम एक ऐसे, जब से हुकूमत में आए, एक ऐसे भंवर में फंस गए हैं कि जो हमारा ये कोविड आपके सामने है, एक ऐसी चीज दुनिया में, एक ऐसी बीमारी जो आज से पहले 1920 में आई थी, 1918 से लेकर 1922 तक रही थी, उस जमाने का वो जो सा फ्लू था और ये इस जमाने का जो सा कोविड है जो हमें हर 4 महीने के बाद तंग करता है। महंगाई पूरी दुनिया में हुई है और इससे ज्यादा हुई है, ठीक है। और ये कोई नई बात नहीं है महंगाई की। हम, ऐसी बात नहीं है कि महंगाई को प्रोटेक्ट कर रहे हैं या प्रोजेक्ट कर रहे हैं। हमारी पूरी कोशिश है। आज भी खान साहब ने इतनी अच्छी पॉलिसीज का ऐलान किया है भावलपुर में भी, ठीक है। मेरा नहीं ख्याल कि अगर आप देखें कि आज से पहले इस 70-72 साल में ये जो हमारी सेहत की पॉलिसी निकाली है, ठीक है, एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें आप 10 लाख रुपए तक आपकी कवरेज है। आप वो अगर कार्ड बनवा लेते हैं, और उसके कार्ड के बनवाने का भी बड़ा आसान तरीका है, वो आपके ID कार्ड के ऊपर फौरन बन जाता है, ठीक है। बमुश्किल 3-3.5 साल में हमें जाके ये समझ आई कि हमें अभी किस सिमत के ऊपर जाना है और क्या करना है, ठीक है। उसमें जो हमने पहली अपनी पॉलिसी सेहत कार्ड निकाला है, इंशाल्लाह हमारे जितने भी लोग हैं, ठीक है, उनको अब बाहर जाके इलाज करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि यहीं पर ही आपका कहना यह है कि जो सेहत कार्ड है ये आपका मोटो होगा, ठीक है, आप अवाम को इससे भी आप मुतमिन करेंगे। राना साहब, चले मैं आपकी तरफ आता हूं, चूंकि आप नून लीग से तल्लक है। सर, आप क्या समझते हैं? ये लोग कहते हैं कि एक तो कोविड ने इनको लेड हुआ, इसके अलावा जो आप लोगों की गलत पॉलिसियां थी या जो पैसा आप लोग बाहर ले गए, वो किया दरता जो है वो आज अवाम भुगत रही है। तो इस पे आप क्या कमेंट्स करते हैं? सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एक खास मौजू अवाम का जो है उसको प्रोग्राम के लिए रखा। अफसोस से मुझे ये कहना पड़ रहा है कि इनका कहना है कि कोविड जो है वो मेरे ख्याल से बहुत देर की बात आया है। इसमें महंगाई हमेशा से पहले भी मसला हर मौजूदा हुकूमत का रहा है, लेकिन जिस तरीके से नॉन लीग ने उसके ऊपर कंट्रोल किया और जिस तरीके से हम आवाम को रिलीफ देते आए, तो मुझे हैरानगी होती है इनको अपने दौर का सबसे अच्छा पाकिस्तान तैयार करके मिला, जिसको सिर्फ इन्हें संभालना था। अफसोस के साथ ये उसको संभाल भी नहीं पा रहे हैं। अब इनका कहना है कि हेल्थ कार्ड को ये ले आए। इससे पहले मेरे ख्याल से जो मेरी गवर्नमेंट ने हेल्थ के मामले में बेहतर अस्पताल, बेहतर जो हेल्थ के प्रोग्राम है, सब कुछ वो जिस तरीके से उन्होंने उसके ऊपर वर्किंग की, शायद अभी तक ये उस ट्रैक के ऊपर ही नहीं चढ़ पाए। तो आगे उसके ऊपर वर्किंग करना। और बाकी रही बात महंगाई की, हर नॉर्मल घर की जो इस्तेमाल की चीज है वो हर आम इंसान, क्या अमीर गरीब, हर बंदे की पहुंच से
डे बाई डे दूर होती जा रही है। आटा देखिए कहाँ पहुंच गया, आप घी को ले लें कहाँ पहुंच गया, और इसके साथ साथ हेल्थ में भी अभी तक ये नाकाम रह रहे हैं। और ये सब इसी का है खमियाजा जो आगे जाके पहले भी इन्होंने बल्दियाती इंतखाबात में भुगता और आगे भी शायद अवाम इनको इस मामले में कबूल ना कर पाए। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, चूंकि आप खुद भी डॉक्टर हैं, हेल्थ से आपका तल्लुक है, आप क्या समझते हैं ये पीटीआई अभी जो कह रही है कि हेल्थ कार्ड इनका सबसे बड़ा कार्ड है, ये अफेक्टर होगा बल्दियात में जाने के लिए? इसके अलावा आप लोग इनके पार्टनर भी हैं, तो जिस तरह की अभी हम बात कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं, तो आप इनके साथ अगर बल्दियात के इलेक्शन में जाते हैं तो क्या आप समझते हैं आपके लिए इलेक्शन विन करना आसान होगा, या अवाम को मुतमिन कर पाएंगे आप? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाना साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने ये प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी। सेकंड, जो आपका मौजू है इस टाइम हेल्थ कार्ड के हवाले से, उस पे तो मैं हमारे पीटी हमारी कोalition पार्टनर है, तो रिसेंटली तकरीबन 4 से 5 दिन पहले चौधरी शुजात साहब जो हमारे सरबराह मुस्लिम लीग काफ के, उन्होंने भी एक बयान दिया था कि खान साहब को अपने मशीरों से जरा इज्तनाब ही करना चाहिए जी, क्योंकि कई मौके ऐसे आए हैं कि जिसमें खान साहब को बहुत ज्यादा तकलीफ हुई है उनकी वजह से, मशीरों की वजह से, इनके एडवाइजर्स हैं। सेकंड, जो सेहत कार्ड है उस पे तो ठीक है, 10 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस है, हर गरीब अमीर का इलाज वहाँ पे हो जाता है इजीली। सेहत कार्ड बन भी रहे हैं, काफी जगह पे वैंस खड़ी हुई है, मैंने देखी आज भी। अच्छा प्रोजेक्ट है और है आलमी लेवल का प्रोजेक्ट ये, तो मैं तो उस पर पीटी की गवर्नमेंट को दाद दूंगा, इट्स वेरी नाइस। तो उम्मीद करते हैं कि इसमें मजीद कामयाबी। नहीं, जब आप इनके साथ बल्दियात में जा रहे हैं तो आप क्या समझते हैं आपके लिए भी ये हेल्पफुल साबित होगा? बल्दियात के बारे में तभी हमारी मरकजी क़यादत ने फैसला नहीं किया कि इनके साथ जा रहे हैं या अलग आ रहे हैं। नहीं, तो आपकी क़यादत तो पहली परवेज इलाही साहब के बयान आ चुके हैं मरकज कि में है, आप बल्दियात में पीटीआई के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। मरकज में है, लेकिन अभी जो इसका बल्दियात का वो भी तय होना बाकी, अभी तय नहीं हुआ। आपका फाइनली इस बारे में नहीं हुआ जी, अभी सरदार साहब, ये बताएं कि हर गवर्नमेंट जो यही ढिंडोरा जरूर पीटती है कि हम इक़्तिदार को निचली सतह पे लाएंगे। नून लीग की बात करते हैं तो उन्होंने भी बल्दियाती इलेक्शन कोर्ट के कहने पे करवाए थे, लेकिन जो इख्तियार थे वो नहीं मुंतकिल किए थे, वो लोग आज भी बेसर सामान थे सिवाय एक सिग्नेचर के। आप लोग भी 3.5 साल गुजार चुके हैं, खान साहब का भी ये मोटो था कि मैं इक़्तिदार को निचली सतह पर मुंतकिल करूंगा। कोर्ट के कहने पे नून लीग के जो अदारे थे उनको बहाल किया गया, लेकिन आपने उनके दफातर तक नहीं खोले। इसके अलावा 3.5 साल आप गुजार चुके हैं, 1 साल बाकी है तकरीबन आपके पास, तो क्या आप करेंगे इसमें सर? ऐसा है राजा साहब के बल्दियाती अदारे तो ना नून लीग ने चलने दिए, तो ना पीपल्स पार्टी ने, तो ना हमसे पिछली किसी भी गवर्नमेंट में, सिवाय जब भी फौजी गवर्नमेंट्स हुई उसमें ये बल्दियाती अदारे चलते रहे। मगर हमने एक तो केपीके में इंतखाबात भी करवाए हैं और अभी इस्लामाबाद में भी इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं और आगे पंजाब में भी इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं। हालांकि हमारी जगह कोई और गवर्नमेंट होती तो वो इन इंतखाबात को किसी भी वजह से मुलतवी करवा सकते थे, ठीक है। क्योंकि जैसे कि आपने खुद कहा कि केपीके में जो हुआ वो कोई अभी तो आधे इंतखाबात में डेफिनेटली जो हमारी आवाम का रिटेलिएशन है वो इसीलिए हमने पिछले 20-25 साल से जमहूरी कुव्वतों को आगे किया हुआ है कि लोग अपनी राय खुद दे सकें, ठीक है। ये अवाम की राय होगी कि वो हमें दोबारा इलेक्ट करते हैं या नहीं इलेक्ट करते। इसमें हम अवाम की राय के साथ होंगे। वैसे भी आज भी खान साहब ने कहा था और 4-5 दिन पहले भी कहा था, इंशाल्लाह हमने ये भी 5 साल करने हैं और अगले भी 5 साल करने हैं। ये एक हमारा ऐसा विजन है कि ये बेसिक हम वैसे नहीं आपको कह रहे हैं, इसके पीछे बात ये है कि हम आए हुए हैं मुल्क को ठीक करने के लिए। इससे पहले आपने सारी ताकतों को आजमा लिया है, ठीक है, सारी पार्टियों को आजमा लिया है, ठीक है। आज जब एक चीज के बारे में बिल्कुल क्लियर कट समझ आ रहा है कि जब आप चीजों को ठीक करेंगे तो उसके लिए शुरू में तो तकलीफ लेनी पड़ेंगे। आप अगर आज से 50, 60, 70 साल पहले चाइना की तरफ जाएं तो मोजे तंग चौवन लाई ने जब वहां पर भी चेंजेस लाइन थी तो उन चेंजेस में तो उसने 1.5 लाख करप्ट लोगों को मार दिया था, ठीक है। तो हम तो किसी को मारा भी नहीं है हमने, या हम ये चाहते भी नहीं है कि कोई इस तरह का काम हो। हम आज भी ये चाह रहे हैं कि ये जो करप्ट टोला है ये एक दफा मुल्क छोड़ के साइड पे हो ताकि हम इस मुल्क को साइड ठीक करें। अगर इस करप्ट टोले को दोबारा अगर इसी करप्ट टोले ने आना है तो इस मुल्क ने तो बर्बाद हो जाना है। उसके लिए खान साहब ने पहले दिन से ये बात कही है कि हमें थोड़ी सी महंगाई को बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो थोड़ी सी महंगाई थी, मैं दोबारा इसको कहूंगा कि इसको हमें कोविड ले डूबा, ठीक है। बट आज भी हमारी भी अपनी फिक्र, मेरी जाती फिक्र, प्राइम मिनिस्टर की फिक्र, पूरी गवर्नमेंट की ये फिक्र है कि वाकई महंगाई ज्यादा हुई। ये इस बात को
آج سے پہلے کبھی کوئی حکومت نہیں مانتی ہوتی تھی. ہم تو پھر بھی یہ مانتے ہیں کہ ہاں یہ زیادہ ہوئی ہے, اس کو کوشش کرتے ہیں. یہ ایک ریلیفس ہیں, یہ صحت کارڈ ہو گیا, پالیسیز ہوگی, یہ ریلیفس دے رہے ہیں کہ لوگوں کو, اچھا چلو ایک طرف مہنگائی ہوئی ہے تو کم از کم ان کو علاج معالجہ تو مفت ہو جائے نا, ان کا کم از کم وہ اس سے بچ جائے, ان کو دوائی مفت مل جائے, ان کا ایڈمیشن مفت ہو جائے. ٹھیک ہے, رائٹ ہو گیا, بالکل ٹھیک ہے. رانا صاحب, جیسا کہ چلیں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں, کیا وجہ ہے کہ ہمارے ایم این اے جو ایم پی ہیں وہ نہیں چاہتے کہ وہ گلی ملوں کی سیاست سے کیوں نہیں باہر نکلتے, وہ بھی نہیں چاہتے کہ اقتدار نچلی سطح پر آئے. دوسرا, سردار صاحب نے کہا کہ کرپٹ ٹولہ, تو کیا واقعی آپ کی کرپشن جو تھی وہ آپ کی جڑوں میں بیٹھی ہوئی تھی, آپ اس ملک کو لوٹ کے لے گئے؟ جی بہت شکریہ. میرے نزدیک جو آج یہ ہمیں کرپٹ ٹولہ کہہ رہے ہیں, آج عوام اس کرپٹ ٹولے کو بہت دل سے یاد کر رہی ہے. ٹھیک ہے, جو ان لوگوں نے حالات اس ملک کے کر ڈالے ہیں, تو ان لوگوں کو اب عوام کو بہت جلدی اس چیز کا سمجھ آ چکا ہے کہ جس طریقے سے یہ لوگ ملک چلا رہے ہیں, ان سے ملک نہیں چلے گا. اس کے نزدیک میرے پاس ایک ہی مثال ہے کہ اگر میں موٹر وے پہ کھڑا ہو جاؤں اور پشاور کی طرف چلنا شروع کر دوں اور میں آپ کو حوصلہ دیتا رہوں, نہیں حالات اچھے ہوں گے اور میں لاہور پہنچ جاؤں گا, جب میری ڈائریکشن ہی ٹھیک نہ ہو اور میں چلتا اس طرف جاؤں پشاور کی طرف اور لاہور کی طرف میرا رخ ہی نہ ہو, تو اس طریقے سے تو میں کبھی بھی نہیں پہنچوں گا. تو جب پی ٹی آئی کی ترجیحات ہی ٹھیک نہ ہو, ان کا ٹریک ہی ٹھیک نہ ہو کہ ہم نے کہاں جانا ہے, ایک عام انسان کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے. صحت کارڈ بھی ابھی صرف انہوں نے لانچ کیا, کہیں وہ ورکنگ کرتا ہوا یا اس کا کچھ کرتا ہوا کہیں وہ نظر نہیں آ رہا. ٹھیک, رہی بات آپ نے کہا کہ جی ایم این اے ایم پی ایس جو ہیں یہ کیوں چاہتے ہیں, پی ایم ایل این ہمیشہ سے بلدیاتی نظام پہ یقین رکھتی ہے یہ, اور ہم نے اپنے دور کے اندر بھی یہ انتخابات جب ہوئے تھے تو لوکل لیول پہ ہم نے بہت زیادہ سپورٹ کیا. ایم این معذرت کے ساتھ چیئرمینس, جنرل کونسلر, سب کو جہاں تک اس ٹائم وہ موقع تھا پی ایم ایل این کے پاس, وہ انہوں نے کر سکتے تھے, انہوں نے کرنے کی کوشش کی, آگے ڈلیور بھی ہوا. ٹھیک, اب آگے جو گورنمنٹ آ رہی ہے, اللہ کرے یہ اگر پہلی تو بات ہے الیکشن کروا جائیں, ٹھیک ہے, اگر الیکشن ہو جاتا ہے انشاءاللہ تعالی میں آپ کو یقین دلواتا ہوں کہ پی ایم ایل این اس میں کلین سویپ کرے گی, اور جیسے رزلٹ عوام نے کے پی کے اندر دیا ویسے ہی پورے پاکستان کے اندر ان کو رزلٹ ملے گا اس چیز. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب, اگر ہم کنٹونمنٹ الیکشن کی میں بات کرتا ہوں تو کیا وجہ تھی کہ آپ ایک طرف تو پی ٹی آئی کو اپنا پارٹنر کہتے ہیں لیکن وہاں آپ انڈیپینڈنٹ الیکشن کی طرف گئے تھے. اب بلدیات میں بھی گو کہ پرویز الہی صاحب کہتے ہیں کہ ہم مل کے الیکشن لڑیں گے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں واقعی آپ ان کے ساتھ پارٹنرشپ میں جائیں گے؟ نہیں, پارٹنرشپ میں تو بالکل ہم جائیں گے, پہلے بھی گئے تھے. جیسا کہ آپ کو یاد ہو, کنٹونمنٹ میں کیوں ان کے ساتھ, میں بتا رہا ہوں نا آپ کو, کنٹونمنٹ کا دراصل واقعہ ایسا ہوا کہ راولپنڈی کی سیاست میں دراصل پی ٹی اے کے اپنے 3 سے 4 گروپ بن گئے تھے. جس سے پہلا گروپ شیخ راشد شفیق کا تھا, سیکنڈ اجاز جازی کا, تھرڈ وہ چودھری عدنان ہے ہمارے ایک ایم پی اے, موثق کیوں باسی صاحب ہیں, وہ 4-5 گروپ تھے. پھر شیخ صاحب کی مداخلت تھی بیچ میں, اس میں سے ایک تو ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا, اور دوسرا جو اب کہہ رہے ہیں کہ اس میں ہم آزاد آئے ہیں, الگ سے ہم آئے ہیں انڈیپینڈنٹ, وہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ ان کا آپس میں اتفاق ہی نہیں تھا. ان کی وجہ سے جو ہمیں تو 4 سیٹیں ملی تھی وہ بھی نہ ملتی. تو ٹھیک رہا ہمارا, وہاں پہ تیسرے نمبر کی ہماری پارٹی آئی ہے, پی ایم ایل کیو ٹھیک چل رہی ہے اس ٹائم پنجاب میں. راولپنڈی کی سیاست بڑی بہترین ہے ہماری اللہ کے حکم سے, تو انشاءاللہ کریں گے. انشاءاللہ نیکسٹ بلدیاتی انتخابات آ رہے ہیں, تو مئی کا تو انہوں نے بولا کہ ہم نے کروانے الیکشن, تو انشاءاللہ بتائیں گے آپ کو مئی میں. سردار صاحب, ہم کیا سمجھیں, کیونکہ کشمیر سے آپ کا بڑا گہرا تعلق ہے, تو کشمیر میں بھی کوئی ایسا ممکن ہے کہ آپ بلدیات کی طرف آئیں گے؟ جی انشاءاللہ, میں ہماری پارٹی کے پریزیڈنٹ, اور اگر میں کشمیر کے حوالے سے بات کرتا ہوں تو ابھی تقریباً 1 ایئر ہونے کو ہے آپ کی وہاں پہ حکومت آ گئی ہے, تو وہاں پہ کیا آپ نے چینج کیا لا رہے ہیں آپ؟ ایک تو ہمارے پارٹی میں سردار تنویر الیاس صاحب جو پریزیڈنٹ پی ٹی آئی آزاد کشمیر ہے, انہوں نے الیکشن میں آنے سے پہلے یہ کہا تھا کہ سب سے پہلا کام ہی ہم نے وہاں پہ بلدیاتی الیکشن کروانے ہیں, اور انشاءاللہ وہ ہمارا جولائی اگست سپٹمبر میں انشاءاللہ اناؤنسڈ ہو جائے گا, اور سب سے پہلے ہم وہاں پہ بلدیاتی الیکشن کروائیں گے. پھر آپ کا سوال یہ کہ ہمیں پھر وہاں پر بھی یہی پرابلم ہے نا کہ وہاں پر بھی پچھلے 30-35 سال سے مسلم کانفرنس اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹیں رہی ہیں. ٹھیک ہے, جو پاکستان کا کرپٹ ٹولہ تھا یہ وہاں پر بھی چلتا رہا ہے. لیکن سر وہاں پہ جو آپ نے وزیر اعظم بنائے ہیں
کیا وہ بھی عثمان کی طرح وسیم اکرم پلس ہوں گے؟ کیا ہوگا؟ دیکھیں ایک تو اللہ کا شکر یہ ہے کہ ہمیں عثمان بزدار جیسا وزیر اعلیٰ ملا اور اس کے بعد قیوم نیازی جیسا وزیر اعظم ملا. آپ کچھ تو کوشش کریں کہ آپ کو کہیں پر تو شریف لوگ ملے. ٹھیک ہے, اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ہر جگہ پہ کوئی کرپٹ آدمی ملے, شرافت کے ساتھ ابیلٹی ہونا بھی تو ضروری ہے نا. نہیں دیکھیں یہ ڈیفینیٹلی اگر تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کرپٹ آدمی بہت اس کے اندر ایبلٹی زیادہ ہوتی ہے اور ایک جن سا اچھا آدمی ہوتا ہے اس میں ایبلٹی نہیں ہوتا. شریف انسان ویسے بھی دیکھنے میں بھی شریف لگتا ہے, اور شریف انسان ہی آپ کو کوئی چیز ڈیلیور کرے گا. اگر لیٹ سے جیسے آپ سارے کہتے ہیں, میڈیا والے بھی آپ سارے کہتے ہیں, آج بھی خان صاحب نے کہا کہ تنقید بھی آپ کریں بٹ کچھ ہمارا بھی خیال رکھیں. ٹھیک ہے, مگر اگر آپ دیکھیں تو کم از کم کرپشن نہیں ہوئی. اگر کوئی بہت ترقی نہیں ہوئی ہوگی تو کرپشن نہیں ہوئی ہوگی. ٹھیک ہے, یہاں پر آپ کا ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا اربوں روپے کا قرضہ, اس میں کسی نے 20% نہیں کھایا ہوا ہوگا. ٹھیک ہے, کم از کم آپ کو یہ عثمان بزدار اور قیوم نیازی صاحب جیسے لوگوں کے ملنے سے یہ تو پرابلم نہیں ہو رہی کہ یہ پیسہ کھا گئے. انشاءاللہ فیوچر میں بھی نہیں ہوگی. آپ فیوچر میں بھی جب ان کا احتساب ہوا کبھی کبھار تو آپ کو یہ کم از کم ایسا کوئی پرابلم نہیں ملے گا. اور پرابلمز کا نہیں کہہ سکتا, بٹ کرپشن کا پرابلم ایک واحد ایسا پرابلم ہے جو اس ملک کو دیمک کی طرح چاٹ گیا ہے. ٹھیک ہے, آپ آج ہر بندہ یہ سوچتا ہے کہ یہ پچھلے ٹولے کی بات کرتے ہیں, آگے بات ہی نہیں کرتے. ہم کریں تو کریں کہ آج بھی اگر ہم 1 ارب روپیہ قرضہ لے کے آتے ہیں کہیں سے جا کے تو 80 کروڑ تو اس کی قسط دینی پڑتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ لوگوں نے لٹایا ہے, اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا. اس ملک کو اس جگہ پر پہنچانے والے آج جا کے آرام سے لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں, یشی مار رہے ہیں وہاں پہ, جھوٹ بول کے گئے. ٹھیک ہے, ڈرامہ کر کے گئے. ان کے خاندانوں کو نزلہ ہوتا ہے تو یہ اٹھ کے وہاں پہ علاج کے لیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کے سامنے نہیں ہے, ان کے سرے محل آپ کے سامنے نہیں ہے, ان کی ساری چیزیں آپ کے سامنے نہیں ہے. کیا آج بھی آپ اس بات پہ متمل, ہم یہی بات لے کے اگلے الیکشن میں بھی لوگوں کے پاس جائیں گے اور لوگوں کو اس بات کی بالکل سمجھ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کیا ہے. کم از کم یہ جو ان سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے, خان صاحب کی ٹیم ہے, یہ آپ کو جو کوئی کرپٹ ابھی تک تو آیا نہیں ہے, جو آیا انشاءاللہ اس کو سزا ملے گی. عمران خان صاحب کے دور میں سزا ملے گی. رحم صاحب, کیا وجہ ہے کہ جس طرح یہاں پی ٹی آئی میں آپس میں اختلاف ہیں, آپ کے بھی 2 گروپ بنے ہوئے ہیں, شہباز شریف کا آپ کا اپنا گروپ ہے, مریم نواز کا اپنا گروپ ہے, تو فیوچر میں آپ جنرل الیکشن کی طرف بھی ہم جا رہے ہیں, بڑا تھوڑا وقت باقی ہے, بلدیات کی طرف بھی جا رہے ہیں, تو یہ چیزیں آپ کی پارٹی پہ کتنا افیکٹ ہوگی؟ ایسا کوئی بھی نہیں ہے. جیسے یہ ایک محض آپ لوگوں کی غلط فہمی ہے. پی ایم ایل این کل بھی ایک تھی, پی ایم ایل این آج بھی ایک ہے, اور پی ایم ایل این ہمیشہ ایک ہی رہے گی. اس کا ایک واضح الفاظ, واضح سوال کا واضح جواب یہ ہے کہ پی ایم ایل این کل بھی ایک تھی, آج بھی ایک ہے, اور آگے بھی ایک ہی رہے گی. اور ہم انشاءاللہ تعالی ہمیشہ اپنے قائد محسن پاکستان میاں محمد نواز شریف کے انڈر رہ کے اس ملک کو. لیکن رحم صاحب کہا یہ جاتا ہے کہ جب بھی کوئی مشکل وقت آتا ہے آپ کی قیادت ملک چھوڑ کے بھاگ جاتی ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ میاں صاحب کو آپ کیا یہ نہیں سمجھتے کہ ابھی یہاں رہ کے سیاست کرنی چاہیے؟ نہیں, ایسا قطعی نہیں ہے. وہ ان کی صحت کا مسئلہ ہے, صحت کی وجہ سے وہ آؤٹ آف کنٹری گئے ہوئے ہیں. انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت اور ساری قوم کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں, بہت جلد وہ صحت یاب ہو کے اور انشاءاللہ تعالی اس ملک میں واپس آئیں. ڈاکٹر صاحب چلیں, کرپشن ابھی سردار صاحب بھی کہہ رہے تھے. میں معذرت کے ساتھ آپ کو دوبارہ بھائی میرے بہت معزز قابل احترام ہے, انہوں نے کہا کہ کرپشن ختم ہو چکی ہے. میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ کوئی ایک ادارہ بتا دیں. میں ایک ادنا سا کارکن ہوں اپنی پارٹی کا, اور میں لوکل لیول پہ ہر ادارے کے اندر جاتا ہوں, تو میں بتا سکتا ہوں انہیں کہ کس جگہ کرپشن نہیں ہو رہی. ہر جگہ کرپشن ہو رہی ہے, اور ان لوگوں نے ایسے حالات کر دی ہیں, کوئی آفیسر کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں, کوئی آفیسر کوئی لیٹر تیار کرنے کے لیے تیار نہیں, کوئی بندہ بھی کسی قسم کا عوام کو آگے ریلیف دینے کے لیے تیار نہیں. تو یہ بات کہنا کہ جی کرپشن ختم ہو چکی ہے, تو یہ ناممکن سی بات ہے. آپ کیا کہتے ہیں کہ واقعی ملک سے کرپشن ختم ہو چکی ہے؟ کرپشن ختم تو نہیں ہوئی, کم ہو گئی ہے. اچھا, ہے ضرور, ہے ضرور, ہے ضرور. تو سر کیسے ہم اس کو دیکھیں؟ چلیں میں سردار صاحب کی طرف دوبارہ آتا ہوں, لیکن وقت ہوا ہے یہاں پہ ایک چھوٹے بریک کا, اور ملتے ہیں بریک کے بعد. نمرا کافی ٹائم ہو گیا, گھر چلیں؟ لیکن پیسے تو سارے ہم نے شاپنگ پر کھانے پہ لگا دیے, اور پی کار بھی چل رہا ہے. پی کارز؟ نو وریز, مائی لیفٹ ہے نا.
माई लिफ्ट, आसानियों का सफर। ਛਾਬੇ ਉੱਤੇ ਛਾਬਾ ਆ ਗਿਆ टीवी टुडे ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ अपना जानू बाबा। हर बंदे के पास मोबाइल है, मैसेज आता है किस बंदों को सेंड नहीं करेंगे तो आपका ये साल बड़ा अनलकी होगा। वो कौन होते हैं मेरे बताने वाले कि मैं लकी हूँ या अनलकी हूँ? ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਕੋਈ ਮਟਰ ਛਿੱਲਣ ਥੋੜੀ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਵਟਾਇਆ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਾਥਰੂਮ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। What's your name? मलिका। And meet me, I am गुलाम। तो लगता ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਇਹ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। खाने पीने की क्या चीज पसंद है? सिवाय स्पेयर पार्ट्स के सब खाते हैं। कौन सी जगह है जहाँ पे सड़कें ही सड़कें हैं लेकिन गाड़ी कोई नहीं? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ कर्फ्यू लग गया है सड़क पे। मरीज कहता है आपको देखकर ही शिफा मिल गई। ये बताएं आपका प्यारा नाम क्या है? आमना। आपका हो गया जानू बाबा से सामना। ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਸਾਈਂ ਲੋਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਘਰ 'ਚ ਪੋਚਾ ਹੀ ਲਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਭ ਗਈ? ਇਹ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਬੂਲ ਹੋਈਆਂ ਜੀ। Your name is Inga and your husband is थोड़ा जा विंगा। मुझे बड़े प्यारे लग रहा है, ग्रीन शर्ट पहनी हुई है आपने। ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੀ? नहीं मैंने क्यों लेनी है? इस सर्दियों में आपको नहाने का भी शर्फ हासिल हुआ है कि नहीं? तो मुझे नहीं लगता कि अभी तक ऐसा हुआ है। नवंबर में तो बिल्कुल नहीं नहाई। आपके अंदर भी कोई खौफ या डर है? कोई खौफ कोई डर नहीं। लड़कियों को दिल में तो लड्डू फूटते हैं कि हमारी शादी जल्दी जल्दी हो जाए। बाद में बैठ के छितर खा रही होती हैं फिर। मुझे अकेले रहने से फोबिया है। मम्मी से बहुत डर लगता है। अम्मी फ्लाइंग किक मारती हैं। फ्लाइंग चप्पलें मारती हूँ। ये बताएं सर्दियों का इस्तेमाल कैसे करती हैं? सर्दी और चाय। ਗਰਮ ਗਰਮ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸੂਪ ਪੀ ਲਓ, ਮੱਛੀ ਖਾ ਲਓ, ਯਾਨੀ ਚਿਕਨ ਸ਼ਿਕਨ ਖਾ ਲਓ, ਜੋ ਵੀ ਯਾਨੀ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ मच्छी अपने पल्लों खाते कि नाल दे पल्लों खाते? ਨਾਲ ਦੇ ਪੱਲੋਂ ਖਾਈਦੀ ਹੈ। गरम गरम अंडे खा लेंदे जे? ਜੇ ਨਾ ਖਾਤੇ ਜਾਂਦੇ ਠੰਡੇ ਕਰ ਲਈ ਦੇਣਾ। तेरे वर्गा रोटी खा गया मैंने तो 3 दिन धमाल बन गया। फैसला बंदा करता है, फैसला दिल से करता है कि दिमाग से करता है? जो फैसला दिल से होता है ना वो फैसला नहीं होता। अगर आपको मिल गया है 5 लाख रुपया, जेडी शान नाल मैं कमेटी दी होगी उस शान नाल ही उड़ावांगी फिर। आप ही राजपूत हैं। नहीं मैं जिनपूत हूँ। आपको देखकर तो मैं फ्रेश हो गया हूँ। आप मुझे देख के हमेशा ही फ्रेश हो जाते हैं। अगर शादी करनी हो तो दिल से करनी चाहिए और अगर कारोबार करना हो तो दिमाग से करना चाहिए। देखिए तंज और मजा से भरपूर प्रोग्राम जरा सुनिए तो जुमा से इतवार रात 10:05 पर टीवी टुडे पर। Education is not about books or numbers or even passing an exam. Education is all that there is to grab. Learn at Leeds. आप लाइन से आइए। थोड़ा मैं जल्दी में हूँ, मेरे पड़ोसी को कोरोना हो गया, उनके लिए अंदर से कुछ दवाइयाँ लेनी है। जनाब अंदर पहले से लोग मौजूद हैं और आपने तो मास्क भी नहीं पहना हुआ। चले। ये लीजिए। थैंक यू बेटा, आप आगे आ जाओ। अगर आपके जानने वालों में से किसी को कोरोना हो जाए तो उनसे डरे मत, बल्कि मिलकर उनकी जितनी हो सके मदद करें और उनका साथ दें। 1166 पर कॉल करके मरीजों को काबिल हेल्थ वर्कर से बर वक्त दुरुस्त मालूमात दिलवाएं, जैसे कि हिफाजती तदाबीर या दवाइयों की तफसीलात। A public service message by National Command and Operations Center and TV Today. टीवी टुडे खबर सबसे पहले। इस वक्त पाकिस्तान में बिजली की कीमतें पूरी दुनिया से ज्यादा है। आज 110-15 रुपए की चीनी हो चुकी है। ऊपर से लेके नीचे तक ये पूरी की पूरी कौम बिल्कुल करप्शन ज़दा है। सारे सियासतदान दूध के धुले। सियासत में लोगों ने आने के बाद किया क्या? हम आप प्रायोरिटी नंबर 1 कभी नहीं रहे। कौन सा ऐसा लीडर है जो मौजूदा हालात से पाकिस्तान को निकाल सके? किस तरह कीमतों को कंट्रोल किया जा सके? जब नाकामी हुई अपनी पॉलिसीज की वजह से तो इल्जाम ब्यूरोक्रेसी पे डाल देते हैं। ये बड़े बड़े लोग इंटरकॉन में बैठते हैं, बड़े बड़े होटलों में बैठते हैं, 500 रुपए का चाय का या कॉफी का कप लेते हैं और चुस्की लगाते हैं, कहते हैं गरीब नाल बड़ा जुल्म हो रहा है जी। लोगों ने खुदकुशियां की, अपने बच्चे मारे कि जी वो दूध मांग रहे थे मेरे पास पैसे। इस मुल्क में जमहूरियत है और जमहूरियत किसी की खानदानी जागीर नहीं है।
ایک ایک اجلاس پر کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں تو عوام کے خرچ ہوتے ہیں. آپ کے جتنے احتساب کے ادارے ہیں انکلوڈنگ FIA, اینٹی کرپشن, نیب, سب نے ان سے جو ہے ایک الگ سلوک کی ہے, جو عام ملزم یا مجرم ہے اس سے الگ سلوک کی ہے. دیکھیے پروگرام پاکستان ٹوڈے پھر سے بدھ کی رات 8:05 پر صرف ٹی وی ٹوڈے پر. خبر سب سے پہلے. Time is everything. Remember the 3 seconds formula while traveling on national highways and motorways. You can easily avoid accidents by keeping a safe distance from the next vehicle by following the 3 seconds formula. While traveling on national highways and motorways, your vehicle should be at least 3 seconds away from the next vehicle. Remember that if the next vehicle suddenly applies brakes, you will need 1.5 seconds to take immediate action. And the next 1.5 seconds will be needed to stop the car. And if the distance is less than 3 seconds, dangerous accidents may happen. But you can avoid this by following the 3 seconds formula. Target any tree, electric poles, or milestones while traveling on national highways and motorways. As soon as the next vehicle from you reaches this target, start counting 2001, 2002, 2003. If you reach the target before the end of 2003, it means that your distance is not safe. So slow down your vehicle and increase the distance. Now you are at a safe distance. If the weather is unfavorable, increase a second. And if you are in a Jeep or a bigger vehicle instead of a car, increase another second. If you are driving a commercial vehicle, then you keep in mind 6 seconds formula. Support the National Highways and Motorways Police to protect your lives and the lives of others. A public service message by National Highways and Motorways Police and TV Today. What is it like to learn at Leeds? To be an individual amongst a bunch who are driven to explore. Visionaries meet and conquer the complexities. ویلکم بیک ناظرین. سردار صاحب, جیسا کہ آپ کرپشن کی بات کر رہے ہیں کہ پچھلی حکومتوں نے ایسا کیا, لیکن کیا وجہ ہے سر؟ آپ نے کیسز بنائے, نیب میں بھی ریفرنس بنے, لیکن ابھی تک کسی کو کچھ سزا نہیں مل سکی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی کوئی کوتاہیاں ہیں یا ہمارا جو عدالتی سسٹم ہے اس میں کوئی تبدیلیوں کی ضرورت ہے؟ دیکھیں, آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ ہم پچھلے 3.5 سال سے سزائیں دینے کی بھی کوشش کر رہے ہیں کرپٹ لوگوں کو, اور ان کو عدالتوں تک, ہمارا کام, ہماری فورس کا کام ان کو عدالتوں تک پہنچانا ہے, اور عدالتوں نے آگے ان کو سزا دینی ہے. ٹھیک ہوگی. اور عدالتوں کا سسٹم ماشاءاللہ بہت اچھا ہے, اور دنیا میں نمبر 1 عدالتیں ہیں ہماری, ٹھیک ہے, مگر ان کو جو ثبوت پرووائڈ کرنے ہوتے ہیں وہ ثبوت آج بھی اس کرپٹ ٹولے نے ایسے ثبوت غائب کیے, ایسے طریقوں سے غائب کیے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے, پچھلے 40 سال سے انہوں نے جس بندے کو سپاہی بنایا تھا نا, وہ آج DIG بن چکا ہے, ٹھیک ہے. جس کو انہوں نے کہیں پہ ہسپتال میں رکھوایا تھا نا, وہ آج MS بن چکا ہے, ٹھیک ہے. ہر جگہ پہ انہی کے لوگ کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. جب تک, اچھا, اور ان کے اندر بھی جیسے اس کرپٹ ٹولے میں کرپشن ڈلی ہوئی تھی, ان کے اندر بھی ڈلی ہوئی ہے. وہ آج جیسے بھی میرے دوست نے فرمایا کہ وہ اب کام ہی نہیں کر رہے, ٹھیک ہے. آپ کام لے کے جاتے ہیں, وہ کام ہی نہیں کر رہے. وہ بالکل ڈاکٹر صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں, وہ کام اس لیے نہیں کر رہے کہ یہ غلط کام لے کے جاتے ہیں. غلط کام نہیں کرنا کسی نے, ٹھیک ہے. آج بھی چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے جب بندے کو بجا کے بتاتے ہیں نا کہ یار یہ کام ہے, وہ کہتے ہیں غلط ہے. یار تو پہلے تو 5,000 لے کے کر لیتا تھا, ٹھیک ہے. بٹ آج کوئی بندہ بھی غلط کام کرنے کو تیار نہیں ہے, اس لیے کہ اس کو یہ بات پتا ہے کہ کہیں سے کوئی کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہوگی اور میں اندر ہو جاؤں گا اور مجھے سزائیں اتنی سزائیں ہوئی ہیں اندرون خانہ. ابھی آپ موٹے موٹے لوگوں کو دیکھیں, میں پرائم منسٹر نواز شریف کے لیے بات نہیں کرنا چاہ رہا, ٹھیک ہے, بٹ آپ دیکھیں تو صحیح کہ کیسے بیماری بنائی گئی, کیسے اس کو پروف کیا گیا کہ وہ کوئی بہت بڑی بیماری ہے, ٹھیک ہے. اور وہ سیڑھیاں جب جہاز کی چڑھ رہے تھے تو دوڑتے ہوئے چڑھ رہے تھے, ٹھیک ہے. آپ کے ملک میں کیسے شراب کی بوتل کو یہ ثابت کر دیا گیا کہ اس پہ تیل پڑا ہوا تھا, ٹھیک ہے. یہ کرپٹ سسٹم ہے نا, اس سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا اکیلے خان صاحب کا ہی کام ہے, ٹھیک ہے, کیا اکیلی کو PTI کا ہی کام ہے؟ PTI تو پچھلے کئی سال سے یہی شور کر رہی ہے کہ اس کرپٹ سسٹم کو ختم کریں,
ٹھیک ہے. انہوں نے آج تک کچھ لینے کی دینے والی تو بات ہی نہیں کی نا. اتنا نیٹ اور کلین پرائم منسٹر اس سے پہلے آپ کے پاس 70-75 سالوں میں اگر کوئی ہے تو اس کا نام لے لیں. میں خود پیپلز پارٹی میں رہ چکا ہوں, بھٹو صاحب مرحوم, ٹھیک ہے, ان کے نام کے بعد اگر کسی کا نام آتا ہے تو خان صاحب کا نام آتا ہے. ٹھیک. آج کیوں عدالتیں, آج کیوں ہماری فوج عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے؟ صرف اس لیے کہ ہی از دی آنیسٹ پرسن. رانا صاحب, کہا یہ بھی جاتا ہے کہ عدالتوں کے جو معاملات ہوتے ہیں آپ ان پہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں, آپ کی خاص طور پہ جو پارٹی ہے. ابھی رانا شمیم کا جو بیان, الفیہ بیان آیا, وہ بھی آپ کے سامنے ہے, اس پہ بھی بڑی خبریں سرگرم رہیں اور ساری باتیں آپ کو بھی پتہ ہیں. آپ کیا کہتے ہیں, کیوں آپ ایسا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے تو پھر میں جواب دینا ضروری سمجھوں گا کہ آپ اپنی کیپیبلٹی کا اندازہ یہیں سے لگا لیں کہ آپ سے یہ حالات کنٹرول نہیں ہو رہے. ٹھیک ہے. رہی بات کرپشن, جب پکڑنا شروع کی تو کرپشن میں نام کس کے آنا شروع ہوئے؟ جہانگیر ترین صاحب کا, خسرو بختیار صاحب کا. کرپشن میں جب نام آنا شروع ہوئے تو کس کے ہوئے؟ اور رہی بات ان کی کہ ایک عدالتوں کا ہمیشہ نون لیگ نے احترام کیا ہے, ہمیشہ کرتے آئے اور آگے بھی کریں. میں بتاتا ہوں آپ کو اس چیز کا جواب دیتا ہوں. ٹھیک ہے. اب ساری زندگی ہم نے عدالتوں کا احترام کیا, آگے بھی کرتے رہیں گے. کیا اگر نواز شریف کے معاملے میں عدالتیں فوراً فیصلہ کر رہی ہیں تو کیا وجہ ہے کہ ان کے معاملے میں عدالتیں فوراً فیصلہ کیوں نہیں کر رہی؟ تو آپ اس طریقے سے یہ نہ کہیں باقی جو کرپشن ہے, یہ چیزیں, یہ لوگ بالکل ان کے ہاتھ سے باہر نکل چکی ہیں, ان سے نہیں کنٹرول ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ اس چیز کو کہتے رہیں کہ جی ہم غلط کام کروانے جا رہے ہیں یا صحیح کروانے جا رہے ہیں. میں نارمل انسان کی بات کر رہا ہوں. میرے ساتھ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ڈاکٹر صاحب, ان سے پوچھ لیں, یہ بھی لوکل باڈی, اس کے اندر کافی زیادہ ان کا رسوخ ہے اور پھرتے ہیں. یہ خود بتا دیں کون سی جگہ ہے جہاں کرپشن نہیں ہو رہی. صرف مجھے اس بات کا جواب دے دیں. ٹھیک ہے. بس نہیں, وہ تو میں نے بولا کہ کرپشن ہے, لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا حل کیا ہے؟ کیا لوگوں کو سزائیں نہیں ہو رہی؟ اس کا حل رائے صاحب فرسٹ آف آل اس کا جو حل ہے کہ پی ٹی آئی کے اداروں پہ گرفت مضبوط نہیں ہے. نہیں, پی ٹی آئی کے اداروں پہ گرفت مضبوط واقعی نہیں ہے. اور دوسری بات رہی کرپشن کی, جب تک بلا تفریق احتساب نہیں ہوگا کرپشن ختم نہیں ہو سکتی. ایک ایسا نصور ہے کہ آپ کسی اپنے پاکستان کے کسی بھی ادارے میں چلے جائیں, کوئی ایک واحد آپ مجھے ادارہ بتائیں جہاں کرپشن نہ ہو. ہر جگہ کرپشن ہے. ابھی ریسنٹلی میرا کام تھا نادرا میں, ان کے میں نے جگہ میں تعارف بھی کروایا, لیکن میں اب ان کا نام نہیں لینا چاہتا. انہوں نے میرے سے ڈیمانڈ کی آپ یہ پے کریں مجھے. تو کہنے کا مقصد ہے پر اس طرح کی نہیں ہے, بے دھڑک ہو کے نہیں مانگتے, کرتے ہیں ابھی بہرحال. اور اس کے علاوہ جو میں ایک ٹاپک تھا آپ کا صحت کے حوالے سے, ہیلتھ کے حوالے سے, آپ کو یاد ہوگا کہ پنجاب میں 2002 سے لے کے 7 تک جو ہماری پارٹی پی ایم ایل کیو کا جو پروجیکٹ تھا, ایک اسکول کے حوالے سے تھا, تعلیم کے حوالے سے, ایک صحت کے حوالے سے, ریسکیو 1122 سروس, جس کی تعریف WHO نے بھی کی ہے. اور اس کے علاوہ آپ کے محلے دار ہم صاحبانے پہنچنے پہلے 122 کے پاس پہنچتی ہے. یہ ایک ایسا ادارہ تھا, لیکن پچھلی حکومتوں نے اس کو تھوڑا خراب کیا ہے. لیکن ابھی پی ٹی کے ساتھ ہماری بات چل رہی ہے تو بزدار صاحب نے کافی اس پہ محنت کی ہے, ادارے کو ٹھیک کیا ہے, تو سروائیو کر رہے ہیں اب. ٹھیک ہو گیا. سردار صاحب وہی پھر کرپشن پہ چلے ہم آ جاتے ہیں. کیا وجہ ہے سر آپ کا اداروں پہ جیسے ابھی بات ہو رہی ہے, آپ کی اداروں پہ گرفت اتنی کمزور کیوں ہے؟ اور اگر احتساب کے عمل کی طرف آپ جاتے ہیں تو آپ کے بہت سے ایسے لوگ ہیں جن پہ بھی بہت سارے الزامات لگے, لیکن وہ بڑے صاف پانی میں جیسے نکل جاتا ہے انسان, ایسے نکل گئے ہیں. عمر کیانی کی بات کریں, خسرو بختیار کی بات کریں, خان سرور صاحب کی بات کریں, بہت سے اور لوگوں کو ابھی میں گنوا سکتا ہوں. تو آپ یک طرفہ پھر احتساب کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ ایسا ہے کہ ہمارا جو سسٹم ہے, جو بھی آپ نے نام گنوائے, ٹھیک ہے, ان کے اوپر صرف الزام لگے, ثابت نہیں ہوئے. ٹھیک ہے. ایسے ہی ہماری جو اپوزیشن پارٹیز ہیں ان کے اوپر بھی الزام لگے ہیں, ابھی تک جو ثابت ہوئے ہیں وہ ثابت ہوئے. فیصلہ کیسے کر دیا اگر ثابت نہیں ہوا تو؟ بیسیکلی ہمیں بیسک جانا اس طرف چاہیے کہ یہ جتنے بھی لوگوں کا آپ نے نام دیا اس کو ان کا ڈیفینیٹلی نیب نے بھی چیک کیا, ساروں نے چیک کیا, ان کو واپس کلیئر چٹ ملی, وہ واپس آ گئے. ٹھیک ہے. اب یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ گورنمنٹ کا آدمی اگر وہ کہیں کسی کرپشن میں انوالو ہو گیا ہے تو اس کو ہر صورت میں وہ کرپشن میں ہے ہی ہے. ٹھیک ہے. کچھ لوگ کچھ طرح سے اس کو پھنسانے کی بھی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس لیے آج یہ کرپشن نہیں, دیکھیں جو ہم جس چیز کو مان سکتے ہیں نا, وہ صرف ایک بات کو مان سکتے ہیں کہ تھوڑی سی مہنگائی ضرور ہے. کرپشن کی بات جہاں آپ کرتے ہیں تو میں تو آپ کو سچی بات بتاؤں
کہ کرپشن کرنے والا SHO بھی یہ سوچتا ہے کہ میں مر جاؤں گا. یہ بھی تو دیکھیں ابھی جو ورلڈ کی رپورٹ آئی تھی اس میں دیکھ لیں آپ نے کتنا انکریز کیا, آپ کہاں سے کہاں پہنچ گئے, کیا وہ غلط تھی؟ نہیں وہ غلط, اس کو ہم بالکل غلط نہیں کہتے, مگر ورلڈ کی ایک اور رپورٹ بھی تو آئی ہے کہ آج ہمارا جو سا سسٹم ہے وہ 5.35 پہ پہنچ گیا, جو اس سے پہلے کبھی بھی نہیں پہنچا تھا. ٹھیک ہے, مطلب آپ ورلڈ کی اس رپورٹ کو بھی دیکھیں جو سا ہمارا گروتھ ہے آج سال کا, وہ 5.35. یہ تو نہ مشرف کے دور میں ہوا نہ نواز شریف کے دور میں ہوا. سردار صاحب گھی 500 روپے کلو ہو گیا ہے, بڑی مہنگائی ہے, کمپنی ہے اس ٹائم, بڑی بے روزگاری ہے, عوام پریشان ہے, ہم ہلکے میں جاتے ہیں, عوام پوچھتی ہے ہم سے. اچھا دیکھیں آج ایک اور پرابلم ہو گیا ہے, آپ بات کر رہے ہوتے ہیں کوئی اور یہ مہنگائی لے آتے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب پرابلم یہاں پر یہ ہے, عام آدمی غریب آدمی کی ٹھیک ہے, عام آدمی کا تعلق ہی بھائی عام آدمی کا پرائم منسٹر کون ہے, یا آپ کی خارجہ پالیسی کیا ہے, یا عام آدمی کا تعلق ہی مہنگائی سے ہے. یہ دیکھنا ہے کہ آج گھی کا ریٹ کیا ہے, اسے اس چیز سے تعلق نہیں. اس میں کوئی پرابلم والی بات نہیں ہے. آپ کے سامنے بلدیاتی الیکشن ہو چکے ہیں, آگے بڑا الیکشن آ رہا ہے. اگر لوگ مہنگائی سے پریشان ہوئے اور لوگوں نے ہمیں ووٹ نہ دیا تو یہ لوگوں کی مرضی کی بات ہے, اس میں پریشان ہونے کی کون سی ضرورت ہے. ٹھیک ہے نا, ہمارے پاس ابھی بھی 1.5 سال ہے. ٹھیک ہے, میں نے کہا نا آپ کو واحد سارے الزامات میں سے اس الزام کو خان صاحب بھی یہ سوچتے ہیں کہ یار واقعی اچھا ہوا کووڈ کی وجہ سے ہے, یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں, مگر پھر بھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں اس کو کسی نہ کسی جگہ پر لے کے ضرور آنا چاہیے. جہاں تک یہ فرما رہے ہیں ابھی کہ گھی کا ڈبہ 500 کا ہو گیا, تو 500 کا ہو گیا تو میں نے تو بھوکا مرتا ابھی تک کوئی نہیں دیکھا. ٹھیک ہے, لے کے ابھی بھی کھا رہے ہیں. گاڑیاں اگر 40 لاکھ کی ہوگی ہے تو کیوں خرید رہے ہیں؟ آج بھی آن ہے گاڑیوں کے اوپر, موٹر سائیکل کیوں خرید رہے ہیں؟ یہ دیکھیں, اگر تو اس ملک میں اگر آپ کہتے ہیں کہ مہنگائی ہو گئی ہے تو کوئی بندہ موٹر سائیکل نہ خریدتا, گاڑی نہ خریدتا. آج بھی اگر میں نے گاڑی کا پتہ کیا, اس نے کہا جی 8 لاکھ روپیہ آن ہے. میں کہ یار لوگ تو کہہ رہے ہیں گاڑی مہنگی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, گھی کا ڈبہ لینے جاؤں, میں نہ لوں نا اگر مہنگائی ہو گئی ہے تو. میں اس پورے عوام کو یہ بات کہتا ہوں کہ اگر ان کو اتنی مہنگائی کا پرابلم ہے تو یہ اٹھ کے یہ بات کہیں کہ اچھا جی ہم 2 دن گھی نہیں خریدتے, صرف 2 دن کا روزہ رکھیں. ٹھیک ہے, ایسے ڈرامے سردار صاحب کہہ رہے ہیں آپ چھوڑ دیں گھی نہ لیں, سر آپ آٹا نہ لیں, آپ گھر پہ بیٹھ جائیں, غریب نے بھوکا مار دیں, غریب مر جائے. مینز میں بیمار ہو گیا ہوں, ہسپتال جا رہا ہوں, میرے پاس دوائی کے پیسے نہیں ہے تو میں دوائی نہ لوں. ٹھیک ہے, میں دوائی نہ لوں, اور میں صرف یہ اس چیز پہ اطمینان رکھ لوں کہ میرا PM بہت خوبصورت ہے, میرا PM جو ہے وہ بہت ایماندار ہے, عثمان نژاد بہت زیادہ ایماندار ہے. PM تو آپ کا خوبصورت ہی ہے, میں نے گھر کھانا کھانا ہے تو میں آپ کا بیمار PM بھی بہت خوبصورت ہے, جو ان سے یہاں سے چور بغاری کر کے چوریاں کر کے ہمارے سامنے بھاگتا ہوا نظر آیا. ٹھیک ہے, آپ کا سونا پرائم منسٹر جو ان سے ہے نا, جو سونا پرائم منسٹر. ٹھیک ہے, اگر وہ اتنا شیر کا بچہ ہے تو ایک دفعہ واپس آئے تو صحیح نا, یہاں پہ بکتے تو صحیح نا. اگر آپ 1 to 1 ہی بات کرنا چاہتے ہیں نا, انشاءاللہ کدے نہیں آئے گا. انشاءاللہ یہ بھی واپس آئے گا. یہ جو وہ خواب ہیں آپ کے, یہ بہت جلد دفن ہو جائیں گے, انشاءاللہ وہ واپس آئے گا. لیکن آپ اس چیز کو, مہنگائی کو جو ہے اب نارمل اس پہ ایک عام انسان کی طرح سوچیں. ٹھیک ہے, آپ کا بھی گھر بار ہے, میرا بھی گھر بار ہے, آپ کے گھر میں بھی چولہا چلتا ہے, میرے میں بھی چلتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن ایک نارمل انسان کو رہ کے, ایک لوکل جو آپ کی کمیونٹی ہے اس کے اندر آپ دیکھیں تو صحیح. ابھی میرے بھائی ڈاکٹر صاحب نے مہنگائی ہو چکی ہے, ہمارے پاس ابھی 1.5 سال باقی ہے, اور یہ کووڈ کی وجہ سے بھی ہوا, انٹرنیشنل لیول پہ مہنگائی بڑھی, جس کے اثرات پاکستان پہ بھی مرتب ہو رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب چلیں آپ کی طرف آتا ہوں. ابھی جیسے موجودہ گورنمنٹ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی طرف آ رہی, آپ کیا اس کے حق میں ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی بالکل ہم اس کے حق میں ہیں, وہ بالکل ٹھیک ہے, اور فیئر الیکشن. بلکہ اب تو میں نے کل پرسوں کی بات ہے, میں نے سنا تھا کہ بلکہ اسلام آباد کی جو ووٹنگ ہے بلدیاتی انتخابات کی, وہ بھی الیکٹرانک ووٹنگ مشین پہ ہو رہی ہے. جی جی جی, تو چیک کیا جائے گا اس کو, اس میں دیکھیں کیا ریزلٹ اس کا آتا ہے. لیکن ابھی تو اپوزیشن نے تو کافی شور مچایا ہوا ہے کہ دھاندلی ہو جانی ہے, اس نے ہیک ہو جانا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں, موبائلز ہی اب یوز کر رہے ہیں, ڈیوائسز یوز کر رہے ہیں, جدید دور ہے. بالکل ہم نے 70 ایئرز کے پیچھے تو نہیں جانا نا. آپ اس کے حق میں الیکٹرانک ووٹنگ کے؟ دیکھیں جی, عوام کے ہاتھ میں اقتدار ہے. جی جی, عوام کو اپنا ووٹ جتنی آسانی سے ادا کرنے کا موقع ملے گا, اتنی آسانی سے آگے ملک کے حالات بہتر ہوں. نہیں دیکھیں, یہ تو ایک بٹن دبانے کی غیر ظاہری بات ہے, اس سے آسان اور کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ اس چیز کو آپ ہر جگہ امپلیمنٹ کیسے کریں گے مجھے بتائیں. رورل ایریا میں آپ کس طریقے سے کریں گے, کس طریقے سے کریں گے آپ؟ ابھی تو میرے بھائی جان مجھے کہہ دیں گے کہ جی آپ لوگوں کو جو کام ہے آپ یہ کرنا چاہ رہے ہیں, وہ کرنا چاہ رہے ہیں, وہ آپ کے رک جائیں گے. نہیں, اگر یہ سسٹمیٹک طریقے سے آئے, طریقے سے ہو,
رانا صاحب اس کے بارے میں ایڈورٹائزمنٹ انہوں نے کرنی ہے، گورنمنٹ نے بھی ایڈز وغیرہ چلانی ہے کوئی آپ کے ٹی وی چینلز پہ، اور رورل ایریز کی جہاں تک آپ بات کریں وہاں پہ الیکشن کمیشن کا عملہ جائے گا، بتائے گا وہاں پہ جا کے، بڑی بڑی اسکرین نصب کریں گے، ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ ایسا ہو۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اتنی جو مشینیں ہیں وہ بھی باہر سے منگوانی پڑیں، امپورٹ کرنی پڑیں گی، تو جب بلدیاتی الیکشن میں آپ وہ ساری ریکوائرمنٹ الیکشن کمیشن کی پوری کر پائیں گے اس سے؟ ویسے اپوزیشن نے پتہ نہیں کیوں ڈر کے شور مچایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ وہی مشینیں جن سے نادرا جب آیا تھا تو لوگ کہہ رہے تھے کہ نادرا کا کارڈ بن جائے گا، ٹھیک ہے، 1.5 ارب کی آبادی ہے انڈیا میں، ٹھیک ہے، وہ ایسی الیکشن کراتے ہیں اور وہ ہم سے بہت پہلے کے کرا رہے ہیں، 2002 سے کروا رہے ہیں، رورل ایریا ہے وہ ہم سے بہت زیادہ بیکورڈ ہے، ہمارے تو ماشاءاللہ جو ان سے دیہاتی علاقے ہیں وہ اب بہت ہی پڑھے لکھے لوگ وہاں پہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت کم جگہ ایسی۔ میں بات کر رہا ہوں سردار صاحب دیہاتی علاقے رہے کون سے، اب تو سب بھی تقریباً شہر ہو گئے ہیں تقریباً، اگر آپ کے پی کے سے شروع کریں اور پورے پنجاب میں، پورے پنجاب اور آزاد کشمیر گلگت بلتستان میں چلنا شروع کریں تو آپ کو ابھی دیہاتی ایریا نہیں لگیں گے، آپ کہیں گے ہم سے بھی زیادہ ماڈرن ہیں۔ سندھ میں اگر آپ گھسیں تو سندھ میں آپ کو سکھر سے آگے کراچی تک ایسے ہی لگے گا کہ یہ سارے کا سارا شہر ہے۔ صرف ہمارے پاس بلوچستان کا ایریا ایسا ہے کہ جہاں پر چونکہ وہ رقبے کے حساب سے بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں تو وہاں وہ بہت چھوٹی سی جگہ ہے، وہاں پہ تو سیٹیں ہی بہت تھوڑی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے ان چیزوں سے مت گھبرائیں، ایک سسٹم کو آنے دیں۔ ابھی یہ اسلام آباد کے الیکشن میں آ رہا ہے، دیکھ لیتے ہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کوئی چیز دھاندلی کر کے بٹن دبا کے آپ جیت جائیں گے یا ہار جائیں گے، ٹھیک ہے، ایسا کوئی پرابلم نہیں ہونا۔ اس ماڈرن سسٹم کو اس ملک میں آنے دیں، ٹھیک ہے، اس سے ریزلٹس اچھے ہی ہوں گے، ٹھیک ہے، آپ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ یہ ویسے آپ کیا یہ نہیں سمجھتے کہ یہ سسٹم زیادہ بہتر ہے؟ ورنہ ایسا ہوتا ہے کہ ہارنے والی ہر پارٹی الزام لگا دیتی ہے، الزام لگانا تو جو کوئی بھی ہارتا ہے الزام تو اس نے لگانے، لیکن جو میرا انالیسز ہے جو میں نے سرچ کی ہے اپنی، 2002 سے جب اس کی گورنمنٹ بنی تھی انڈیا میں بی جے پی کی، ان کے جو پرائم منسٹر تھے میرے سے اٹل بہاری واجپئی صاحب، 2002 سے لے کے 2022 شروع ہو گیا، گزشتہ 20 سال سے وہاں پہ ووٹنگ ہو رہی ہے الیکٹرانک مشین پہ، اور میں آپ کے علم میں آپ کے اضافہ کرتا ہوں، وہاں پہ انڈیا میں نا ہر 4 سال بعد الیکشنز ہوتے ہیں، یہاں تو 5 سال بعد ہوتے ہیں، وہاں 4 سال کی جو گورنمنٹ ہے 4 سال کی ہے، تو وہاں پہ تو ابھی تک کوئی نہیں دھاندلی کا کوئی شور سنا، کیونکہ دیکھیں عالمی میڈیا ہے ہر چیز ہے، لیکن وہاں پہ ابھی تک دھاندلی کا یہ نہیں سنا گیا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے دھاندلی ہوئی ہے۔ تو وہ وتیرہ بن گیا نا فہیم صاحب کہ ہم اگر ہار جائیں تو ہم بس اس کو کرپشن پہ لے آتے ہیں کہ کرپشن ہوئی ہے، دھاندلی ہوئی ہے، ہر پارٹی یہی کہتی ہے۔ اس دفعہ تو رایا صاحب مجھے زیادہ بہتر ہو جائے گا، اس دفعہ تو رایا صاحب مجھے کوئی ان کے نون لیگیوں کے حالات اتنے کمزور لگ رہے ہیں کہ یہ 1.5 سال پہلے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر الیکٹرانک مشین آئی تو ہم ہار جائیں گے، ٹھیک ہے، عوام کا رزلٹ تو آپ کے سامنے آ رہا ہے، آپ کو پریشان ہم لگ رہے ہیں، عوام کا رزلٹ آپ کے ہاتھوں میں ہے، آپ کو گھبرائے ہوئے ہم لگ رہے ہیں۔ کون سا جنرل الیکشن ہو رہے ہیں، ابھی تو بلدیاتی ہو رہے ہیں، لوکل باڈیز کے الیکشن ہے، ابھی کون سا کوئی جنرل ہے، آپ کو پریشان ہم لگ رہے ہیں، عوام آپ سے سمجھ نہیں رہی۔ یہ 11 الیکشن یہاں پہ جیتے پاکستان میں ضمنی، ٹھیک ہے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ ہم آزاد کشمیر میں بھی جیت جائیں گے، ٹھیک ہے، آزاد کشمیر میں ہم جیسے لوگوں نے جا کے جماعت کے ساتھ دن رات لگائے، اور آزاد کشمیر کے اندر 26 کے 28 سیٹیں لینے والی پی ٹی آئی واحد جماعت تھی جس کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے کہ ان کے پاس تو کینڈیڈیٹ، اس کا جواب بھی آپ کو بلدیاتی الیکشن میں ملے گا انشاءاللہ۔ چلیں وہ تو باقی میں آپ کے لیے ایڈ کرتا ہوں، ایک منٹ ہے، میں رائے صاحب ایڈ کرتا ہوں، ہمارے کولیشن پارٹنر ہیں، بھائی ہمارے قابل احترام ہیں، لیکن میں ایڈ کروں گا اس میں یہ کہ برائے کرم عام آدمی غریب آدمی کا خیال کیے جائے، سوچا جائے اس بارے میں، مہنگائی بہت زیادہ ہے، بد امنی ہے، بے روزگاری ہے، عوام پریشان ہے، ہم سارا دن عوام میں ہوتے ہیں باہر، یقین کریں عوام اتنے سخت غصے میں مبتلا ہے کہ ہم بتا نہیں سکتے، مہنگائی بہت زیادہ ہے۔ کیبنٹ میٹنگ میں پی ایم صاحب سے ہماری درخواست ہے، ہم اپیل کرتے ہیں ایز اے کولیشن پارٹنر ہونے کی حیثیت سے برائے کرم مہنگائی پر خاص توجہ دیجیے تاکہ غریب آدمی سروائیو کر سکے۔ آپ کی قیادت نے بھی کہا ہے۔ سردار صاحب چلیں اب ہم تھوڑا سا مارچ کی طرف آ جاتے ہیں، مارچ کا مہینہ بھی آ رہا ہے، پی ڈی ایم مارچ اسلام آباد کی طرف بھی مارچ کر رہی ہے، 27 فروری کو پیپل پارٹی نے بھی اعلان کیا ہوا ہے، اگر یہ لوگ اسلام آباد کی طرف رخ کرتے ہیں تو آپ ان کو کیسے ہینڈل کریں گے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں حکومت کے لیے کیا مشکلات یہ پیدا کر سکتے ہیں؟ میں تو کہہ رہا تھا کہ اس کے بجائے کوئی اور اچھا سوال کر لیتے، یہ پہلے بھی 3-4 سال سے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، یہ بھی گھبرائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، یہ پہلے بھی آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے،
ये कभी तो अकट्ठ होके आए नहीं है, ठीक है, ये अकट्ठ होके आए भी तो वापस चले जाएंगे, इनसे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आपको कहा ये वो चोरों का टोला है जिन चोरों ने सिर्फ शोर मचाना है 5 साल, ठीक है, ठीक है, ये वो लोग हैं जिसको कहते थे कि चोर मचाए शोर, ठीक है, इनके शोर मचाने से हमें, हमारी गवर्नमेंट को कोई फर्क ना पड़ता है। ये आए सो बिस्मिल्लाह जरूर आए, ये पिछली दफा भी आए थे, मौलाना साहब 5वें दिन उठ के चले गए थे, ठीक है, बिलावल साहब भी आ जाएं एक दफा, वो भी अपना शौक पूरा करके जाएं, ठीक है, इनके शौकों का कुछ नहीं कहते। देखें इनके साथ लोग ही नहीं है, ये पता नहीं कैसी बातें करते हैं। खान साहब ने उस दिन अपनी तकरीर में कहा है ना कि मुझे बैठे रहने दो, अगर मैं उतर गया तो मैं जब सड़कों पे आया ना तो आपको पता लग जाएगा कि कितने वीओं के सो होते हैं, ठीक है, खतरनाक हो जाऊंगा। जी जाहिर है वो आपको, आप तो चूंकि अवाम लोग इमरान खान के साथ, सरदार साहब खान साहब पूछे ज्यादा काबरे सन खैर ऐसी बात राना साहब आपकी तो ये बड़ा वो कह रहे हैं जी कि आप पहले भी वही शेर आया शेर वाली बातें हैं, तो आप मौलाना साहब को यूज कर रहे हैं, स्पॉन्सर आप उनको कर रहे हैं और आगे आपने उनको किया है, मफादात आपके हैं, तो आपके बाद क्या हम वाकई यकीन रखें आप इस्लामाबाद आएंगे? मफादात अवाम के हैं, महंगाई के खिलाफ है ये, ठीक है, और दूसरी बात कहना ये कि मैं खिलाफ हूँ, ये मैं सड़कों पे आके और ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा, तो बहुत ज्यादा खतरनाक तो हम देख चुके हैं, अब जो थोड़ा सा रह गया उसको भी हम बर्दाश्त कर लेंगे, इससे ज्यादा खतरनाक और क्या होगा कि लोग सड़कों पे मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, ठीक है, अस्पतालों में सहूलतें नहीं है, अदारों में काम नहीं हो रहा, इससे ज्यादा और क्या खतरनाक हमारे लिए वो साबित होंगे। तो इस टाइम जैसे मेरे भाई कह रहे थे कि हम घबरा ये रहे हैं लॉन्ग मार्च से, और ये घबरा रहे हैं इस वक्त जो पीएम साहब हैं आपकी, उनको हालत नजर आ रही है कि आगे उनके जाने का वक्त बहुत करीब, या पहले की तरह अपडेट एक्सटेंड हो जाएगी? नहीं, ये पार्टी का मुशावरत होगी, ठीक है, कि ये कोई एक मैं अकेला बंदा नहीं हूँ जो इस पर मैं वो दूं, ये पार्टी है पूरी, एक आपस में मशवरा होगा, आपस में इस चीज को डिसाइड करेंगे आपस में इस चीज को डिसाइड करेंगे, और जो हमारी क़यादत, हमारे लीडरान हमारे लिए फैसला करेंगे, इंशाअल्लाह ताला आगे हम उसी के ऊपर चलेंगे। डॉक्टर साहब आप क्या समझते हैं कि जनरल इलेक्शन में भी आप पीटीआई का हिस्सा होंगे, आप अपनी पार्टी को भी काफी मजबूत कर रहे हैं, बहुत से लोग आपकी पार्टी में नए नए शामिल हो रहे हैं, तो क्या हम समझें कि जनरल इलेक्शन में भी आप पीटीआई के पार्टनर होंगे? साहब मैंने जो पहले आपसे बात की थी कि महंगाई है, हमारी सीसी का इजलास हुआ था परवेज साहब की ज़ेर सदारत, तो वहां पे भी यही बात आपकी वाली ज़ेर बहस रही कि क्या हम आने वाले इंतखाबात में जनरल या लोकल बॉडीज की हम इनके तहदी रहेंगे या नहीं रहेंगे। इसीलिए शुजात साहब ने एक बयान दिया था कि बराए करम ये महंगाई कंट्रोल करें, निज़ाम को ठीक करें, बहुत मुश्किल हो रही है, अवाम पूछती है, सवाल करती है। तो पिछला जो हमने जो इलेक्शन लड़ा था 2013 का 18 का, ये तो हमने लड़ा पीटीआई के साथ, 13 वाला हमने पीपल्स पार्टी के साथ लड़ा, तो इस दफा हमारे तादी हैं, अल्लाह खैर करेगा, लड़ेंगे इलेक्शन इंशाल्लाह, बताएंगे इलेक्शन इंडिया के साथ। सरदार साहब अगर हम अमन के हवाले से बात करते हैं, पंजाब में आपने बहुत से आईजी चेंज किए, इसके अलावा अगर हम रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, यहाँ पे भी थानों में रद्दोबदल हो रहा है, कल भी 20 SHO को बदली किया गया, तो क्या वजह है, आप अभी तक क्यों नहीं हो सके सर, एक कंट्रोल क्यों नहीं कर पाए, आप अवाम को वो सहूलियात क्यों नहीं दे पाए जो होनी चाहिए थी? देखें खान साहब, थाना कल्चर की भी बातें करते थे कि हम थाना कल्चर में एक नई तब्दीलियां लाएंगे, लेकिन अभी तक कोई नजर नहीं आ रहा। देखें खान साहब का तो ये मोटो है कि जब तक ठीक लोग काम नहीं करेंगे उनको